سلام ہو ہمارا اس امیر پر کہ جسے علی کہتے ہیں، سلام ہو ہمارا طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر و صادق و امین کی سند پانے والے خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت ختمی مرتبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی ذریت نے، اہل بیت اطہار نے شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے ہر روز بعد پیغمبر ایک نئی صعوبت اور مصائب کا سامنا کیا ہے۔ سلام ہو ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کہ جن کی پاک و پاکیزہ سیرتیں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سلام ہو ہمارا ان بے کسوں مظلوموں پر کہ جن پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سلام ہو ہمارا رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا پر کہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئیں۔ سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ سلام ہو ہمارا اس آقا زادی پر کہ جس کے شکم اطہر میں حضرت محسن کی شہادت ہوتی ہے۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر کہ جس کے رونے پر کلمہ گویوں کو شکایت تھی اور وہ یہ کہتے تھے ان سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر کہ جسے کائنات کا شجاع بہادر دلیر علی نے بیت الحزن بنا کے دیا، جہاں بی بی اپنے بابا کا غم اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔ نہیں، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سوگواروں، ہم ابھی یہاں آ رہے تھے، ہم راستے میں یہی ذکر کر رہے تھے کہ آج پوری دنیا میں صدائے یا حسین بلند ہے، لوگ جوق در جوق اربعین کرنے کربلا جا رہے ہیں، بڑی کثرت سے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، دل تو ان کا بھی تڑپ رہا ہے کہ ہم بھی غریب زہرا کے تعزیت و پرسے کے لیے کربلا جاتے۔ انجمن ہائے ماتمی کی شرکت، خدایا جلد سے جلد توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی اربعین جلوس اربعین میں آپ آئے ہیں، ہم تو بس تڑپ رہے ہیں۔ خدایا جلد سے جلد ان سب کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرما، وہ وسیلہ قرار دے، وہ ذریعہ قرار دے کہ ہم بھی کربلا پرسہ پیش کرنے کے لیے جائیں، مظلوموں پہ آنسو بہانے کے لیے جائیں۔ میں نے کہا، میں بھی راستے میں ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ آج یہ اہتمام جو ہو رہا ہے کہ جس بستی میں ہے وہاں آنے کے لیے مومنین چاہتے تو ہیں، لیکن ان کے پاس سہولتیں فراہم نہیں ہیں، وہ تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں کے بچے اور نوجوان کس خلوص کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں، ان کا شوق بہت ہے کہ ملک کی انجمن ہائے ماتمی آئیں، ذاکرین آئیں، علماء کرام آئیں، زائرین آئیں۔ آپ دیکھیں کتنی کوشش کی ہے انہوں نے، حالانکہ موسم خراب، مسلسل بارش کا سلسلہ، وہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہم اہتمام جیسے کرنا چاہتے ہیں ویسے کر نہیں پا رہے ہیں۔ شاید آنے والے زائرین کو زحمت کا بھی سامنا ہوگا، انہیں معاف کر دینا۔ انہوں نے اور کوئی شوق نہیں رکھا، یہ چاہتے تو اپنے زندگی کے اور شوق پورے کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے زہرا کے غریب لال کی صف ماتم بچھائی ہے، انہوں نے فرش عزا کا اہتمام کیا ہے۔ انجمن ہائے ماتمی سے گزارش کی ہے، آؤ ہماری بستی آؤ، ہمارے وطن آؤ، ہماری سرزمین پہ آؤ، ہمارے گھر آؤ۔ ہمیں ایک نہیں 18 جنازے اٹھانے والے، یہ ان کے جنازے ہیں جس پہ حسین خون کے آنسو روتے تھے۔ بڑا آسان ہے کہہ دینا، بہت آسان ہے کہہ دینا کہ ہم مصائب پڑھنا، مقتل پڑھنا، روایت پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن کاش کوئی محسوس کرتا۔ اکیلا غریب ہے مقتل میں جسے حسین کہتے ہیں، جو میتیں اٹھا رہا ہے۔ نہیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا خدا کے لیے،
پرسا جب پیش کریں گے آپ کی آوازیں بلند ہوں گی تو ان بچوں کو طاقت ملے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور یہ شاید شام کو جب آپ رخصت ہو جائیں گے یا سامان عزا سمیٹ رہے ہوں گے تو تربت کے بطول کا رخ کر کے بقی کا کہیں گے بی بی اور عطا کرو تو ہم اور اہتمام کر سکیں۔ خدایا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی۔ وہ کیوں ہے؟ کس لیے؟ اس لیے نا کہ میں نے کہا نا سلام ہو ہمارا آل اطہار پر، ذریت پیغمبر خدا پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے رسول کو ایک بیٹی دی جس کا نام زہرا ہے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ خدا کی قسم کیا ناز برداری کی ہے۔ 18 سال کی اپنی مختصر سی حیات میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دنیا کو سلیقہ حیات سکھا دیا۔ ایک اچھی بیٹی کیسی ہو، ایک اچھی زوجہ کیسی ہو، خانوادے کو کیسے تربیت کی جاتی ہے، یعنی مستورات کے لیے زندگی کے ہر نشیب و فراز کا سلیقہ کسی نے اگر سکھایا ہے تو وہ زہرا ہے، وہ ہماری شہزادی، وہ ہماری آقا ذاتی۔ آپ کو پتا تو ہے، دنیا والوں سنو، کائنات کا رسول یہ جس کی تمام انبیاء تعظیم کریں، جب بیٹی کے سامنے آتے تھے تو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ واہ کیا اجر رسالت ادا کیا ہے۔ ابھی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں کہ تم گھر پہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے چلے آئے، تم نے گھر کو جلا دیا، تم نے دروازے پہ لات ماری، تم نے پسلیاں توڑ دی، تمہیں حیا نہیں آئی کہ جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کی بیٹی پہ تم نے مصائب کے پہاڑ توڑ دیے۔ آخرکار بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ بابا آپ کے بعد امت نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتا۔ بابا امت نے ستایا بہت ہے، امت نے رلایا بہت ہے۔ نہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ، جس بی بی نے اپنی ساری دولت پیغمبر خدا کے قدموں میں رکھ دیا۔ لیکن ہاں ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب کسی گھر سے شادی کے لیے بلایا گیا کہ بی بی ملکۃ العرب آپ ہمارے گھر شادی میں تشریف لائیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کچے آنگن میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنی ننھی سی فاطمہ کو شادی کے گھر لے جانے کے لیے تیار کرتے وقت آنسو رو رہی تھی۔ بنت رسول نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا اماں روتی کیوں؟ آواز دیا بیٹا شادی کے گھر اس شایان شان میری بیٹی فاطمہ کے پاس لباس نہیں ہے، حالانکہ وہ چاند کو شرماتی ہے۔ بی بی زہرا کا جواب سنیں گے، آواز دی بابا اماں میں بابا کی اچھی بیٹی ہوں۔ میرے بابا جان فرماتے ہیں بیٹیوں کے لیے بہترین لباس ان کی حیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے زہرا۔ میں اور بتاؤں، اسی زہرا کی چادر جب بازار میں علی لے کر کے گئے یتیموں کی کفالت کے لیے تو یہودی نے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا یا علی یقین نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہا چادر میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی عیش و آرام سے رہتی ہو، لیکن چادر کے پیوند بتا رہے ہیں کہ زہرا میں کتنی انکساری۔ اللہ اکبر۔ اب میں کہوں ہے اجازت، کر سکیں گے برداشت؟ سوچیں، جو بی بی یہ کہہ رہی ہو کہ بیٹیوں کا بہترین لباس اس کی حیا ہے، تو اسی آغوش کی پروردہ کا نام زینب ہے۔ نہیں، میں نے مصائب پڑھا ہے، اسی بی بی کی آغوش کی پروردہ کا نام زینب ہے۔ زینب سمجھ رہے ہیں؟ باپ کی زینت یعنی علی کی زینت۔ سوچو سب ننگے بازار میں گئی کیسے ہوگی۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آؤ جوانوں ادھر آ جاؤ، استقبال ہے آپ کا، معصومہ آپ کو جزا دیں گی۔ زینب کے بیٹوں کے تابوت آنے والے ہیں، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آنے والا ہے۔ آؤ قریب آ جاؤ، پرسہ دینے آئے ہو۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں رونے والوں، بس میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ایک دو منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ آئیے میں آپ کے سامنے ایک منظر اور پیش کر دوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ بی بی اپنے بچوں کو یاد کر کے، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔
تو مدینے والوں کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے علی سے آ کر کے کہا علی ان سے کہہ دیجیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. کس سے کہہ رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ کہا علی ہے. کہا پتہ ہے علی کون ہے؟ فاتح خیبر ہے علی، جنگوں کا فاتح ہے علی، مگر بعد پیغمبر اسی علی کو خون کے آنسو رلایا جا رہا ہے. علی گھر میں داخل ہوتے ہیں، زہرا کی نظر پڑتی، فاطمہ بی بی پوچھتی ہیں علی کیا سچ ہے؟ علی نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ کہ فضہ بتا رہی تھی. کہ کیا ہوا؟ کہ فضہ بتا رہی تھی کہ آپ جب گلیوں سے مدینے کے گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے فرمایا سلام تو بڑی چیز ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. اس علی سے آ کے کہا جا رہا ہے علی سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. رونے والوں قیامت آ گئی ہے. اب علی بطول سے رسول کی اکلوتی بیٹی سے کیسے کہیں اے فاطمہ رسول کی بیٹی انہیں آپ کا رونا گوارا نہیں. اے عزیزوں انتہا تو تب ہو گئی کہ جب اسی زہرا کی پوتی کو باپ کے جنازے پہ رونے پہ تماچا مارا گیا ہے. خدایا کیسی قیامت ہے یہ، 4 برس کی بچی کو تماچے مارے. دادی کی بھی پسلی ٹوٹی، سکینہ کی بھی. اللہ اکبر. پھر بھی دنیا پوچھتی کب تک روگے، کب تک ماتم کرو گے. رونے والوں تاریخ کہتے علی نے بی بی سے کہا بی بی آپ کا رونا انہیں گوارا نہیں ہے. لہٰذا علی نے ایک جگہ بنا دی جس کا نام رکھا گیا بیت الحز، یعنی رونے کی جگہ. نہیں جوانوں کیوں اتنا تڑپ کے رو رہے ہو؟ سر اٹھاؤ، گھٹ کے نہیں روتے ہیں، ایسے روتے ہیں جو رونے کا حق ہے. اور یہی تو تڑپ ہے جس نے فرش عزا بچھایا ہے. خدا کرے یہ بستی آباد رہے، یہ جوان سلامت رہیں، ان کا گھر آباد رہے. جنہوں نے زہرا کے کلیجے کا جو زخم ہے نا، ماں بھی غریب اور بچے بھی غریب. سنو ماں کی غربت. علی نے بیت الحزن بنا دیا، جہاں امیر نے بنا دیا. اب بی بی اپنے بچوں کو لے کے آقا حسن و حسین و زینب و کلثوم کو جاتی ہیں، وہاں بیٹھ کے رویا کرتی ہیں کہ ایک روز بی بی گھر میں آئیں. چہرے کا رنگ بی بی کے زر، بچوں کے زر. کائنات کا صابر امام علی نظر پڑے گا بی بی آج بابا بہت یاد آئے. فاطمہ کچھ نہیں بولی، آواز ہے کہ آج بابا بہت یاد آئے. زہرا نے کہا ہاں علی. ابوالحسن بابا میرے بابا کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. کہا بی بی آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے. کہا یا علی کیا بتائیں، تیز دھوپ ہوتی تھی، میں اپنے بچوں کو لے کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی. آج امت نے وہ درخت کاٹ دیا ہے، میں پورے دن دھوپ میں بیٹھی بچوں کو لیے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی. خدایا یہ عزادار رو رہے ہیں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. رونے والوں آخرکار رسول کی اکلوتی بیٹی مصائب کی تاب نہ لا سکی. اسما کو بلایا کہ بی بی میں حجرے میں جا رہی ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا. حسنین و شریفین جب گھر میں آئیں تو فوراً میرے مرنے کی خبر نہ دینا، بچوں کو پہلے غذا کھانا کھلا دینا. اللہ اکبر. حسنین گھر میں آئے کہ اماں کہاں ہیں؟ اسما سے پوچھ رہے ہیں. اسما فرماتے ہیں بھیا شہزادوں پہلے تو کھانا نوش فرما لو. اسما آج تک ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ اے اسما تمہیں حسنین کے حق کا واسطہ. اب جو دیکھا تو ماں خاموش ہو چکی تھی. اللہ اکبر. آقا حسن سے پوچھا کہ آقا مصائب کب میری ماں کے میرے سامنے میری ماں کو تماشا بھی مارا گیا، دروازہ بھی گرایا گیا. اللہ اکبر. رونے والوں کیا قیامت ہے. مجھے انصاف سے بتائیں آپ نے کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے، کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے آپ نے کہ ماں کا جنازہ رکھا ہو اور گھر کا وارث ماں کے بیٹے سے بلا کے یہ کہے کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ جنازہ اٹھنے والا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ آؤ غربت دکھاؤ. کائنات کا شجاع بہادر علی حسن کو بلا کے کہہ رہے ہیں ماں کی میت اٹھنے والی ہے، چچا سلمان کو بلا لو. غربت میں جنازہ اٹھ رہا ہے،
بیٹیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، ہائے آ گئی قیامت، اے رونے والوں مصائب کا ایک کے بعد ایک پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، کبھی ماں کی میت اٹھ رہی ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، باپ کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، حسن کو زہر دیا جا رہا ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، بھائی کا جنازہ نکل رہا ہے، تیر برسایا جا رہا ہے، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، 28 رجب کو حسین رو رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بہن دیکھ رہی ہے، آ گئی کربلا، حسین کے سب مارے گئے، آ گئی شام غریبہ، زینب لاوارث ہے، دیکھ رہی عباس تم ترائی پہ، حسین تم نشیب میں، گود کے پالو تم مقتل میں، سلام خاک نشینوں پہ سوگا نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام البا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی گئے، گود بھی اجڑی، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام ہو ہمارا آل محمد علیہ السلام پر،
سلام ہو ہمارا اہل بیت اطہار پر۔ سوگواروں، پیغمبر خدا کا بھی جنازہ آپ کو یاد ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی کی بھی میت کیسے اٹھی وہ بھی تو یاد ہے۔ حسن کا جنازہ چاہتے یہ تھے نواسے نواسیاں کہ نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے، لیکن کیا ہوا؟ گھر سے جنازہ نکلا، عباس دوڑا ہوا ہے، زینب نے گھبرا کے پوچھا میرے شیر میرے بھائی کیا ہو گیا؟ کہ شہزادی آقا حسن کے جنازے پہ تیر برس رہے، آقا حسن کے جنازے پہ تیر برس رہے۔ بی بی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہ جنازہ واپس آ رہا ہے۔ انصاف سے بتاؤ کوئی جنازہ ایسا دیکھا ہے جو گھر سے نکل کے واپس گھر کو لوٹ آئے؟ یا رسول اللہ یہ کیسی قیامت ہے؟ جنازہ بڑا نواسا ہے پیغمبر خدا کا، جنازہ واپس آ گیا۔ ایک تو زہر کی شدت، اس پر سے جنازے پہ تیر، اللہ اکبر۔ دوبارہ کفن پہنایا گیا، آخرکار وہی ہوا۔ آواز آئی ٹوٹی ہوئی قبر سے، آ میرے لال، غریب ماں تجھے پہلو میں سلا لے گی۔ بقی میں ماں نے اپنے پہلو میں اپنے غریب بیٹے کو سلا لیا۔ ایک پنجتن کی نشانی بچی جس کا نام ہے حسین، اسے بھی مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا۔ روتے ہوئے ماں کی تربت پہ آئے، آواز دی اماں نہیں رہنے دیا جاتا وطن میں، نانا نہیں رہنے دیا جاتا وطن میں۔ حسین نانا سے اجازت لے کے ماں کے پاس گئے، آواز آئی بھائی کے پاس گئے، بھیا نے کہا خدا حافظ، نانا نے کہا خدا حافظ۔ ماں کی تربت پہ گئے، اماں اب چراغ جلانے نہیں آ سکوں گا۔ آواز دیا اماں خدا حافظ، میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شاید ماں کی آواز آئی ہوگی، نانا کے پاس گیا تھا؟ جی اماں۔ کیا کہا نانا نے؟ کہ اماں نانا نے کہا خدا حافظ۔ کہ بھیا کے پاس گیا تھا؟ کہ بھیا حسن نے بھی کہہ دیا اماں خدا حافظ۔ تو کہا تو کیا چاہتا ہے کہ ماں کہہ دے خدا حافظ؟ نہیں میرے لال، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا، تیری یہ ماں بالوں کو بکھرائے قافلے کے آگے آگے چلے۔ لو حسین چھوٹے چھوٹے بچے گود کے پالوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ہمراہ مخدرات عصمت و طہار کے طرح روتے ہوئے مدینے سے جا رہے ہیں۔ میں جو پیچھے بیٹھی ہیں میرے پردہ بہنیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے بھی تو بھائی بھتیجے بیٹے چچا باپ جاتے ہیں نا رخصت ہو کر کے؟ انصاف سے بتاؤ کیا کیفیت ہوتی جب کوئی پردیس جاتا ہے؟ حسین بھرا گھر لے کے پردیس جا رہے ہیں۔ ایک بیٹی بہت بیمار ہے جس کا نام سغرا ہے، جو رو رو کے کہتی میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ 17 دن کے اصغر کو لے کے بیٹھ گئی، مدینہ چھوڑنا بھی آسان نہ تھا حسین کا۔ میں یہ نہیں کہتی بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھولاؤں گی۔ عزیزوں سب رخصت ہو رہے ہیں، بی بی ایک ایک سے رخصت ہوتی رہی۔ کسی اسنا میں اپنی ماں کی آغوش سے 17 دن کے اصغر کو لے کے آغوش میں بیٹھ گئی۔ اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ بہن سے لپٹ گیا، بیسی فقرے پہ تابوت آنے لگیں گے۔ اب جو اصغر لپٹ گیا تو بیبیاں روتی جاتی تھیں، جو بھی بی بی جاتی تھی اصغر سے کہتی تھی اصغر آؤ آغوش میں آ جاؤ، اصغر بہن سے لپٹ جاتا۔ کسی نے جا کے حسین سے کہہ دیا حسین اصغر بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب زہرا نے آسمان کا رخ کیا، بار الہا میری بیٹی کو صبر عطا کر دے۔ میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ سن بھی رہے ہیں کیا کیفیت ہوگی غریب زہرا پر۔ ارے بیٹی کو چھوڑنا آسان تھا، کیوں نہیں لے جا رہے ہو مولا بیٹی کو؟ جب نہیں میرا آقا آواز دے گا میری بیٹی ماں کی تصویر ہے، میں نہیں چاہتا کہ ماں کی تصویر بازاروں میں لے جائی جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین بیٹی کے قریب بڑھنے لگے، بیٹی نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو بیٹی ہے نا، باپ کا رشتہ ہے۔ بیٹی پھوٹ پڑی کہ بابا دیکھ رہا ہو یہ سب اصغر کو لے جانے کو کہتی ہے، اصغر میری آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھائیوں خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہیں، تمہاری بہنیں سلامت رہیں۔ ذرا کیفیت تو سنو، میں کربلا نہیں میں مدینہ پڑھ رہا ہوں۔ رونے والوں جیسے ہی حسین کو آتے ہوئے دیکھا بیٹی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی کہ بابا اصغر جانے کو تیار نہیں ہے۔
بابا اصغر سمجھتا ہے کہ بہن مر جائے گی، بابا اصغر سمجھتا ہے کہ تنہائی صغرا کو مار ڈالے گی، بابا اصغر میرے ساتھ رکنے کو تیار ہے، یہ لے جانے کو کہتے ہیں۔ اب حسین کیا کرے؟ اللہ اکبر، بیٹی کو یاد آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بابا بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہو؟ حسین نے آواز دی انا صغرا، مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے اصغر کے کانوں میں کیا کہہ دیا؟ بہن کی آغوش چھوڑی، ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گیا۔ خدایا بہن کی آغوش چھوڑی، ہاں یہی حق گریہ ہے۔ ایسے ہی روتے ہیں رونے والوں، بہت دور سے آئے ہو نا زیارت کے لیے۔ بہن کی آغوش چھوڑی، بابا کی آغوش میں آ گیا۔ روتے ہوئے صغرا نے پوچھا بابا ابھی تک تو یہ جاننے کو تیار نہ تھا، سچ سچ بتاؤ کیا کہہ دیا اصغر کے کانوں میں؟ کہ اصغر ہمک کے میری آغوش میں آ گیا، آپ کی آغوش میں چلا گیا۔ بہن کی آغوش چھوڑ دی۔ بیٹیوں والے باپ کلیجہ سنبھال لینا جو کہنے جا رہا ہوں، بہنوں والے بھائی کلیجہ سنبھال لینا، اللہ اکبر اسی پر تابوت آنے لگیں گے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ حسین آقا نے آواز دی ہوگی صغرا میں نے صرف اتنا سا تو کہا ہے بی بی کہ ٹھیک تو ہے اصغر اپنی بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لو۔ نہیں غربت حسین سنیے گا، آواز دیا ٹھیک تو ہے اصغر بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لو، تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا۔ اصغر بھیشیر نے آواز دیا نہ بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے، میرے غریب بابا یہ تیر میں اپنی گردن پہ لوں گا۔ یہ غربت ہے حسین کی۔ اللہ اکبر، روتی رہی بیٹی۔ حسین نے مدینے کو خدا حافظ کہہ دیا، اب تو سامان سفر لیے بیٹھی ہے۔ بتاؤ کیا کرے صغرا؟ وہ جنازے آ رہے ہیں، دیکھو مسلم کے بیٹوں کی میتیں آ گئی، ہائے صغرا کا گھر اجڑ رہا ہے۔ جو بڑی شان سے گئے تھے ان کی میتیں آ رہی ہیں۔ دنیا والوں سرو سینہ پیٹو، ماتم کرو، یہ نونہالان مسلم یتیمان مسلم کے جنازے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا چہلم ہو رہا ہے۔ آج یہ جلوس چہلم ہے، چہلم ہو رہا ہے کہ جن کا نہ فاتحہ ہو سکا نہ جن کا چہلم ہو سکا ہے۔ رونے والوں یہ جنازے آ گئے، کیسی غربت ہے حسین آقا کی۔ لیجئے نونہالان مسلم کے تابوت آپ کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر، محمد بن مسلم، عبداللہ بن مسلم، بی بی صغرا بابا غریب ہو گیا، زینب ماجایا غریب ہو گیا، اے بطول جسے چکیاں پیس کے پالا تھا یہ جنازے حسین اٹھا رہا ہے۔ رونے والوں زینب کی پہچان 18 بھائیوں کی ہے، وہ دیکھو عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ ہائے کیسی قیامت ہے، ہائے زینب بن بھائیوں کے کہلائے گی، دیکھو ان کی میتیں آ رہی ہیں۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے جنازے آ رہے ہیں۔ کیسی غربت ہے، حسین پیاسا ہے، غریب الوطن ہے، مظلوم ہے، پردیسی ہے۔ زمین کربلا پہ حسین خیمہ زن ہوئے ہیں۔ ہائے کیسی میزبانی ہے، رلایا گیا ہے حسین کو، ستایا گیا ہے حسین کو۔ غریب زہرا میتیں اٹھاتا رہا۔ رونے والوں آپ نے عقیل کے نونہالوں کے تابوت اٹھا لیے، سلام ہو ہمارا۔ اللہ اکبر، ارے میں کیسے مظلومی آپ کے سامنے بیان کروں، سرو سینہ پیٹو۔ دنیا والوں یہ غربت ہے حسین کی، پتہ ہے یہ جن کے جنازے آنے والے ہیں، جن کے تابوت آنے والے ہیں، یہ کس کے جنازے ہیں؟ غربت حسین کی سنو۔ جیسے حسین کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی، ایک بی بی جس کا نام ام البنین ہے، حالانکہ وہ خود کربلا نہیں گئی تھی، مدینے میں تھی، جس نے صغرا کی بے کسی کو، بے چینی کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی دیکھتی تھی کہ بی بی بابا کا انتظار کر رہی ہے، جیسے ہی آقا کی شہادت کی خبر سنی ام البنین بے چین ہو گئی۔ بشیر سے کہتی ہے چپ ہو جا، کبھی بھی مارا گیا حسین، کچھ نہ بولی۔ نجف کو رک کر کے کہتی ہے علی سنا کچھ آپ نے، حسین مارے گا کیا ہوا؟ کہ بیٹوں نے وفا نہ کی۔ لوسی بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بی بی تیرے بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی ماتم کرتے ہیں، ایسے ہی روتے ہیں۔ جوانوں ایک گزارش ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رونا،
گھٹ گھٹ کے نہ رونا. اللہ اکبر. یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں. عبداللہ بن علی, جعفر بن علی, عمران بن علی. ہائے ہائے کیسی قیامت ہے. اسے جنازوں پہ جنازے آ رہے ہیں. آج ان کا چہلم کا جلوس ہے نا, ایک جنازہ ہوتا. ہاں یہ بیبیاں پرسے کے لیے آئی ہیں. زینب تمہارے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم ہے. بی بی تمہاری مظلومی کا ماتم ہے. کہاں ہیں کرجا کے وہ جوان؟ کدھر ہو تم؟ آگے آؤ. آؤ کرجا کے جوانوں, تم نے صفے ماتم بچائی ہے. اس ماں کے بیٹوں کی میتیں لاؤ جو ماں اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی. زینب کے اولو محمد کے جنازے. اللہ اکبر. یہ ماں نہ ہوتی تو کربلا پہنچ نہ پاتی, اپنے بچوں کو نہ رو سکی. یہ اولو محمد کی میتیں آ رہی ہیں. اے زینب بی بی زخموں سے چور ہو, تم علی کی بیٹی ہو. رو کے یہ زینب نے کہا آنو محمد, ارے گھر کر گئے ویران میرا آنو محمد. کیا روٹھ کے ماں در سے صفا ہو گئے پیاروں, ارے ہو جائے یہ ماں تم پہ فدا آنو محمد. گھر میرا ہمیشہ کے لیے کر گئے برباد, آباد ہوئی کرب و بلا آنو محمد. گھر کر گئے ویران میرا آنو محمد. خبر ہے آپ کو میری بہنوں, بی بی کے دونوں بچوں کی میتیں تمہارے بیچ میں ہیں. مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گی. دنیا کے بڑے بڑے محققین, ریسرچ اسکالرز, آتھرز, رائٹرز, ماہرین, علماء نفسیات کے ماہرین کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عام خاتون ہوتی تو اسے 11 محرم کو مر جانا چاہیے تھا. اسے 11 محرم کو مر جانا چاہیے تھا, مگر یہ زینب تھی. زینب اس بی بی نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ جب ان کے سر آئے تھے نا تو شام کی عورتوں نے دیکھا کہ بہت دیر تک کوئی ان کا سر لینے کے لیے آگے نہ بڑھا, تو کہا لگتا یہ شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے. کہا نہیں نہیں, ان کی ماں زندہ ہے, وہ زینب ہے. کائنات میں ایسی بہن کسی کو نہ ملی جیسی حسین کو زینب ملی ہے. اے زہرا, یہ ثانیہ زہرا ہے, یہ ام المصائب ہے. کلیجے پہ زخم ہے. اس بی بی کو بابا کے بعد آرام نہیں ملا ہے. اللہ اکبر. سر و سینہ پیٹیے اسی غریب بہن کا غریب بھائی جس کا نام حسین ہے, جو مقتل میں میتیں اٹھا رہا ہے. کمر جھک چکی, خیمے سے التش کی آوازیں. حسین صبح عاشور سے میتیں اٹھا رہے ہیں. کلیجہ پھٹ جائے گا. اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ کئی دفعہ بھائی کی نشانی قاسم آتا ہے, 13 برس کا ہے, آ کے صرف ایک ہی بات کہتا, چچا محضر شہادت میں میرا نام ہے. حسین کلیجے سے لگا لیتے ہیں. یاد آتا ہے بھائی کو زہر دیا گیا تھا, جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے, جگر کے ٹکڑے گرے تھے. آواز دی قاسم جب تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا یاد آ جاتا ہے. بھائی کی جب یاد آتی ہے تو میں تمہیں کلیجے سے لگا لیتا ہوں. آواز دی امو جان محضر شہادت میں میرا نام ہے. حسین نے کہا قاسم جب بھیا کو تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی. میری طرف دیکھیے گا. قیامت سو گواروں روتا ہوا ماں کے پاس آیا, بیٹھا رہا, ماں کو دیکھ رہا تھا. فروا نے پوچھا کیا ہوا قاسم؟ رو کے کہتا اماں کیا یتیموں کی شہادت قبول نہیں ہوتی ہے؟ اے قاسم تمہیں نہیں پتا, چچا مر جائے گا. اے قاسم چچا مر جائے گا. قاسم تم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو, کیسے دے دے اجازت؟ رو کے کہتا چچا کیا محضر شہادت میں اماں یتیموں کی قربانی نہیں قبول ہوتی ہے؟
माँ ने बेटे की कैफियत देखी, पर्दे में आई, आका हुसैन के पास भाई की बेवा को देखा। मजलूम करबला ने समझ गए कि बेटे को लेके मरने की इजाज़त दिलवाने के लिए आ रही है। कैमरामैन से गुजारिश है कि किनारे हट के कैमरा टीम चलाए। सो गवारा ने इमाम मजलूम करबला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अब जो देखा ना तो माँ आई, हुसैन समझ गए। कफरवा भाभी आका कासिम रोता है और कहता है क्या महज़र शहादत में यतीमों का हिस्सा नहीं होता? शहादत में रो के एक बार तो फरवा ने पूछ लिया, आका क्या बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं होती है? अब आप ही बताओ हुसैन क्या करें? कासिम को यकीन हो गया कि मरने की इजाज़त मिल जाएगी। चचा ने जानू पे बिठाला, मेरी तरफ देखेगा, जानू पे बिठाला, कलेजे से लगाया, प्यार किया। कासिम ने पूछा, चचा महज़र शहादत में मेरा नाम है? हुसैन ने कासिम का अंदाज़ देखा, इशारा किया, वो जो झूले वाला असगर है उसका नाम है। कासिम अभी तक बैठा मुतमईन था कि बेचैन होकर खड़ा हो गया। चचा के सामने एक अंगड़ाई ली। अब जो अंगड़ाई ली तो बंद टूट गए। हसन की जान है, बंद टूट गए। हुसैन ने पूछा क्या हुआ कासिम? कहा चचा जान असगर का नाम है? कहा हाँ। कहा चचा क्या फौजें खेमे तक आ जाएंगी? आप घुट घुट के रो रहे हो। देखिए मैं आजकल एक फ़िक्रा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ आपके दरमियान के रोने वालों की किस्में होती हैं। किसी घर में कोई हादसा हो तो आप देखेंगे रोने वालों की किस्में होती हैं। कोई घुट घुट के रो रहा होता है, कोई छुप के रो रहा होता है, कोई आंसुओं से रो रहा होता है। उनमें एक ख़ास होता है जो तड़प के बेचैन हो के चीख के रो रहा होता है। सारा मजमा यही कहता, लगता है ये कोई इसका अपना है। अरे तुम तो अपने हुसैन के, अल्लाह अकबर, जवानों ने एहतमाम किया है। चचा क्या फौजें खेमे तक आ जाएंगी? कासिम खेमे तक आना गवारा नहीं है। कासिम को हुसैन ने सवार किया। ये जो लड़ने के लिए मैदान जंग में जाता है तो वो खोल ज़िरा ये सब पहनता है ना, कासिम को नहीं पहनाया गया। नाजुक बदन था, लेकिन कैसी शहादत है करबला में, कैसी शहादत है। जिसे प्यास बहुत लगती है उसके बच्चे भी प्यासे हैं। जिसने कभी घर के अंदर दाखिल होता था तो बहनें सर ढक लेती थी, बहनें सर ढक लेती थी, वो सज्जाद है। समझ गए मसाया? वो बेरेदा बाज़ारों में बहनों को देख रहा है। जो नाजुक बदन उसकी मैयत पता है कैसे आई है? हुसैन सबकी मैयतें या तो यूँ लाए हैं या यूँ लाए हैं, इसकी मैयत यूँ लेके आए हैं। वजह क्या है कि जब मैदान मक्तल में गया था तो हुसैन करीब पहुंचना चाहते थे तो इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, हुसैन तलाश कर रहे थे। आवाज़ दी कासिम, कासिम, कोई जवाब ना आया तो तड़प के आवाज़ दिया, ए कासिम तुझे इमाम वक्त आवाज़ दे रहा है। लाश के टुकड़े बुलंद हुए। चचा जान अब जो लाश के टुकड़े देखा मेरे लाल माफ कर देना, चचा को आने में देर हो गई। लो उसी कासिम की मैयत आ रही है। हाय कैसी गुर्बत है। हसन पर वक्त कैसा गया, एक गठड़ी में फकत कासिम का लाशा आ गया। चार कांधों पर जनाजा घर में आता है, मगर एक ही कांधे पे ये किस का जनाजा गया। जिस तरह चुनता है माली फूल अपने बाग
قاسم بن کے قاسم گیا تھا، تقسیم ہو کے لوٹا، حسین غریب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا آگے آگے آقا قاسم کا تابوت تھا، پیچھے پیچھے 2 جنازے اور تھے، عبداللہ اکبر عبداللہ رضی کے۔ یہ بھی آقا حسن کی جان ہے جنہوں نے میدان مقتل میں جام شہادت نوش کی۔ عزیزوں، آپ نے جنازے اٹھا لیے، تقریباً 14 جنازے آ چکے ہیں، 14 جنازے، پھر کہوں 14 میتیں۔ رونے والے زینب ہے، رونے والی مخدرات عصمت و طہارت ہیں۔ بیبیوں، حسین زندہ ہے، جی بھر کر کے رو لو، عباس موجود ہے، آنسو بہا لو۔ جب پس گردن غریب زہرا ذبح کیا جائے گا، اس کے بعد یہ لعین رونے نہ دیں گے، تماچے لگائیں گے، یہ اذیتیں پہنچائیں گے۔ لیجئے، تابوت پہنچ چکا ہے پردہ دار بہنوں کے درمیان۔ اس وقت ایک دعا کروانا ہے، آپ آمین کہہ دینا، بلکہ گزارش ہے آپ اپنے ماتمی ہاتھوں کو بلند کریں، جس سے آپ ماتم کرتے ہو، سینہ زنی کرتے ہو، ہاتھوں کو بلند کرو، میں ایک دعا کرواتا ہوں، آپ دعا کر دینا۔ خدا کرے یہ جو تابوت کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، معبود ان کی ایک خواہش ہے، خالق نے انہیں خوش نصیب قرار دیا ہے اس لیے کہ اللہ نے انہیں بہنیں دی ہیں۔ مالک ان کی بہن سلامت رہیں، ان کی بہنیں خوش رہیں، ان کی بہنیں آباد رہیں۔ خدا کرے کبھی ان کی بہنوں کے سر سے کوئی چادر نہ چھینے، خدا کرے کبھی کوئی ان کی بہنوں کو ستائے نہیں۔ بہنوں، تم بھی تو سن رہی ہو، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، خدا کرے تمہارے بھائی آباد رہیں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ بس ایک شبی آنے والی ہے، اس کا جنازہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، دعا کروا رہا ہوں، دعا آپ آمین کہتے جاؤ۔ عزیزو، ایک گزارش ہے آپ سے، یہ سب عزادار ہیں، ایک بات کو گرہ بنا لینا، ایک بات کو گرہ بنا لینا، اور یاد رکھنا ماتم کرتے ہو، کوشش یہ کرنا کہ تمہارے سامنے کبھی بھی کوئی بھی اگر کسی کی بہن کو اس کے بھائی کا تانا دے تو اسے چپ کرا دینا، کہہ دینا نہیں، یہ بہن کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے کہ بھائی کا تانا بہن کو دیا جائے، بہن برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کا عباس جیسا بھائی تھا اس کی بہنیں بے رضا تھی، تانا دیا جاتا تھا، کہاں ہے عباس، بلاؤ۔ ہاں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے۔ نہیں، بھائی کا تانا نہیں دیتے، بہنوں کو تانا دیا جاتا تھا، کہاں ہے عباس، بلاؤ، کہاں ہے عباس، بلاؤ۔ عزیزوں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی، خیمے جل رہے تھے، تو میں نے دیکھا، میری طرف دیکھیے گا، جلتے ہوئے خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ جو بہت پیاسا تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میرا پڑھنا بہت آسان ہے، خیموں کے جلنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ خیموں کے جلنے کا مطلب جب خیمے جل رہے تھے نا، تو بچوں کی چیخ کی آوازیں خیموں سے بلند ہو رہی تھی، سیدانیاں رو رہی تھی، سب خیمے میں سجاد کی طرف جا رہے تھے، سجاد بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ خیمے جل رہے تھے، بچے بے چین تھے، ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ اسی اسنا میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے سے گھبرایا ہوا بچہ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ باہر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا خیمہ جل رہا، ایک بچہ گھبرایا ہوا باہر آیا، جس نے مجھے دیکھا تو میرے قریب آیا، میں بھی اس کے قریب گیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کس چیز کی تلاش ہے؟ اس نے کہا اے عرب، مجھ پہ ایک احسان کرے گا؟ کہ بتاؤ؟ کہ مجھے فرات کا راستہ بتا دو۔ بچہ پوچھ رہا ہے مجھے فرات کا راستہ بتا دو۔ کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے شاید یہ بچہ پیاسا بہت ہے، اسے پانی کی تلاش ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا، فرات اس طرف ہے۔ کہ اتنا پیاسا تھا کہ قدم کہیں رکھتا تھا، قدم کہیں پڑتے تھے، روتا بے چین فرات کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا۔ میں نے بھی سوچا چلوں، چل کے ذرا دیکھو تو یہ کرتا کیا ہے۔ اب مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ پانی پیے گا، اسے پیاس لگی ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو اس نے تو بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں،
اس کی نظر تو بہتے ہوئے پانی پہ پڑی ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں پلٹ کر کے۔ اب میں نے سوچا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، ایک روشنی آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ میں نے دیکھا بہت تیزی کے ساتھ دوڑا، ایک لاشے کے قریب آیا کہ جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، اس لاشے کو ہلاتا تھا اور کہتا تھا عباس چلو سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، عباس چلو خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے، عباس بہنوں کی چادر چھن رہی ہے، لو اسی عباس کا علم آ رہا ہے، جنازہ تو نہیں آیا علم آیا۔ کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ گئے میں صورت بھی لگی دکھلائی، ارے آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی عباس، پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، ارے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ارے ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا جب چھین گئے کانوں سے گوہر، ارے کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ کہ تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، ارے کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل مل کی صدا عباس، تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، ارے اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، ساکھ ہے دل پا میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں، ارے لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں،
خنجر ہے حلقے سرور پر عباس، ارے گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گاٹ کو تکتے تھے کبھی، ارے تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس، لاؤں کیسے لاش اکبر عباس۔ مارا گیا حسین کی طاقت عباس، حسین کا وہ بھائی جس پہ حسین کو طاقت بہت، جو حسین کی طاقت تھا، جب علم لے کے ترائی سے چلے تو ایک فقرہ کہہ کے چلے، عباس تم سو گئے ترائی پہ، اب وہ آنکھیں جو تمہاری خوف سے جاگا کرتی تھیں وہ سوئیں گی، اور جو تمہاری وجہ سے سکون لیتی تھیں اب وہ جاگیں گی۔ عباس پہنچ گیا علم، خیمے میں کوہرام برپا تھا، سوگواروں میں کیسے کہوں، ایک دل کی بات بتاؤں آپ سے، اپنے جانے کی لقبت کرتے وقت جب اس شہید کا تابوت آتا ہے تو جانے کیوں مر جانے کا جی چاہتا ہے۔ حسین کا 18 برس کا بیٹا اکبر، حسین کا 18 برس کا بیٹا ہے اکبر، بہت قیامت تھی اس کی رخصت خیمے سے، بہت قیامت تھی، کئی دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا ہے۔ اچھا سنیے، میں روایت نہیں پڑھتا، میں مقتل نہیں پڑھتا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال جوانو تم دیکھو اور جواب دینا، کسی اپنی بستی میں کوئی ایسے گھر میں موت دیکھی ہے کہ جو مر جائے ہر ایک کی زبان پہ ہوتا ہے، پوچھو بھائی تکفین کب ہوگی، مٹی کب ہوگی، جنازہ کب اٹھے گا، تو ہر ایک کے زبان پہ ایک ہی جواب ہوتا ہے ابھی اس کی بہن نہیں آئی ہے، بہن آ جائے پھر جنازہ اٹھے گا۔ نہیں، آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے، ابھی اس کی بہن نہیں آئی ہے، بہن آ جائے تب جنازہ اٹھے گا۔ سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی تھی، اکبر بہن کو تلاش کر رہا تھا، حسین سے کہتا تھا بابا آپ امام وقت ہو، کہا ہاں میرے لال، کہ میری بہن کا دیدار کرا دو۔ حسین نے جب کہا میرے لال دیکھو، کہ بابا صغرا نظر نہیں آتی ہے، اللہ اکبر، بہت تلاش کیا، جب نہیں ملی تو امام نے آواز دیا کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہا، کہ بابا کہاں ہے صغرا، کہ وہ دیکھو دہلیز پہ، کہ بابا وہ تو کوئی گٹھری رکھی ہے، کہ گٹھری نہیں ہے، کہ بابا کوئی ضعیفہ ہے، کہ ضعیفہ نہیں ہے، تیرے انتظار نے بہن کو ضعیف کر دیا ہے، اے صغرا تیرے غریب بھیا کا تابوت آ رہا ہے۔ اے بہن، اکبر نے ایڑیاں رگڑ دی، بہت بے چین تھا بہن سے ملنے کے لیے، لیلا مر جائے گی، حسین ٹوٹ گیا، صغرا کا انتظار رہ گیا، آ گیا اکبر کا جنازہ، آہستہ آہستہ حسین کا بیٹا کڑیل جوان ہے، کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر، اور ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی
اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گے سوا لاغے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل بر ہے علی اکبر ارے ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہوئے مادر ہے علی اکبر حسین کا 18 برس کا بیٹا یوسف آل محمد بی بی لیلہ فرماتی کہ اکثر و بیشتر جب یہ کم سن تھا تو میں دیکھتی تھی جھولے میں کوئی چیز ہے جس پہ سایہ کیے ہوئے ہے تو میں سمجھتی تھی یہ کوئی اور نہیں اس کا بابا حسین ہے۔ اس بیٹے کو لے کے حسین کربلا آئے، رخصت آخر پہ بیٹا خون کے آنسو روتا تھا، بابا کی مظلومی کو دیکھی، اذن وغا لی، میدان مقتل میں گیا، سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹی، مارا گیا اکبر۔ سگواران امام مظلوم کربلا، اکبر کی شہادت بہت قیامت کی شہادت ہے، لیکن ایک حسین، کبھی حبیب کی میت، کبھی انصار کی، کبھی گود کے پالوں کی، آپ نے 16 جنازے دیکھے بنی ہاشم کے کہ جن پہ آپ خوب روئے، ماتم کیا، سر و سینہ پیٹا۔ لینوں، تم نے بہت رلایا ہے حسین کو، تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے زہرا کے لال کو، غریب کر دیا، تم نے بھائی کے بازو قلم کر دیے، شیر ترائی پہ سو گیا، لیکن کم سے کم یہ جو آنے والا ہے جس شہید کا اتنا تو رحم کرتے کہ اپنی زندگی میں باپ نے تربت میں سلایا تھا اسے تو سوتا رہنے دیتے، تم نے اسے بھی تربت سے باہر نکال لیا، اس بے شیر کے تم نے سر و تن میں جدائی کر دی، تمہیں رحم نہ آیا۔ کم سے کم ایک ماں کی آرزو تھی کہ بچے کو ایک قطرہ پانی مل جائے، تم نے پانی بھی نہ دیا، ننھی سی گردن پہ اتنا بڑا تیر چلایا۔ آپ کو پتہ ہے اس بھارت دیش کے رہنے والے ہمارے سناتن دھرم کے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسے مار ڈالا کہ جسے یہ تک نہ پتہ تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے، وہ تیر کھا کے مسکرا دیا۔ بابا غریب ہو تم غم نہ کرنا بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، مسکرایا ہوں، اماں سے جا کے کہہ دینا اماں غم نہ کرنا۔ ہائے کیسی ماں وہ غربت ہے، ایک بیٹے کو حسین کی آغوش میں دے دیا، ایک کو زندان شام میں۔ برداشت کر سکو کہ تمہارے گھر چھوٹی بہنیں ہیں، ارے بے شیر کا جھولا آنے والا ہے۔ عزیزوں، ابھی چند دن پہلے نقابت کرتے کرتے فقرہ زبان پہ آ گیا تھا، میں سوچ رہا ہوں آپ کی خدمت میں اسے عرض کر دوں۔ سکینہ جب زندان شام میں موت کی آخری ہچکی لے رہی تھی تو بچے یہاں جو ہوتی ہیں یا بچے ماں کی زبان سمجھتے ہیں، ماں بچے کی زبان سمجھتی ہے، شاید موت کی آخری ہچکی لی ہوگی تو اپنی غریب ماں کی طرف دیکھا ہوگا کہ اماں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، تمہارے وارث کا لاشا بے کفن ہے۔ اماں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اماں اب سکینہ بھی موت کی آخری ہچکی لینے والی، مگر یہ اماں تم سب قیدی ہو، بھیا تم سب قیدی ہو،
کیا میری تربت اسی زندان میں بنے گی؟ اے اماں، جانے ایک انجانا خوف ہے، ایک انجانا ڈر ہے جو مجھے ستا رہا ہے اماں۔ اے اماں، میں نے دیکھا ہے جب تربت سے اصغر کو باہر نکال لیا گیا تو اماں یہ تو سکینہ ہے، اللہ اکبر، ہائے کیسی قیامت ہے، غریب باپ کی غریب بیٹی مرثیہ پڑھ رہی، جس نے دیکھا تھا کہ بابا اپنے بیشیر کو اپنے آغوش میں لے کے سوال آپ کرنے کے لیے گئے۔ رب آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، یہ لے کر کے بی بی رباب لوٹ کے آئی۔ میں انتظامیہ اور جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، ہے تھوڑا سا وقت میں بیشیر کے مصائب پڑھ دوں؟ میں دیکھ رہا ہوں تھک گئے ہیں، خدایا بہت دیر کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا کھڑا، میں نے مصائب پڑھا ہے، بہت دیر کوئی نہیں کھڑا رہ سکتا ہے۔ وہ سجاد و سکینہ و زینب و بصیر تھے کہ جنہیں گھنٹوں کھڑا رکھا گیا ہے، جب یہ تھک کے بیٹھنا چاہتے تھے تو تعزیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ سارے وارث نے کربلا آباد کر دی تھی، کوئی نہیں تھا۔ رونے والوں، بیشیر کا جھولا آنے والا، میں چاہتا تو اسی فقرے پہ آپ آنسو بہانے لگے تھے، میں جھولے کے لیے کہتا، مگر ہاں تابوت لے کر کے آپ فوراً بہنوں میں جا رہے ہو، اس کا بہت آہستہ آہستہ لے کے جانا، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتہ اسی بھیڑ میں جو بیٹھی ہیں نا، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں، وہ بچے ماں سے پوچھ لیں گے اماں اتنا بڑا جھولا کس کا تھا، یا اماں یہ جھولا کس کا تھا؟ اللہ اکبر، یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو زمانے سے اپنے بابا کی مظلومیت کا خراج لے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا میرے غریب بابا تم پہ کیا گزر گئی ہوگی، بابا تم پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ رونے والوں میں جلدی سے ایک واقعہ، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی یہاں پہ ذکر کیا ہے، نہیں، حالانکہ میری زبان پہ جانے کیوں بار بار آ رہا ہے تو میں اسے آپ کے بیچ میں نقل کر رہا ہوں۔ میرے بیچ میں بزرگ تشریف فرمائیں، اس لیے کہ اس کے بعد حسین آقا کا تابوت اور بے زبان رہوار و چوب ذوالجناح آئے گا، اس کا استقبال کریں گے۔ آپ تھک گئے روتے روتے؟ ایک واقعہ ہے یہ ایران کا ایک ڈاکٹر فیملی ہے، ڈاکٹر فیملی جو سفر کر رہے تھے، سرد رات تھی، شاہراہ پہ وہ کہیں گئے تھے، لوٹ رہے تھے تو دیر رات ہو گئی۔ اب جب وہ لوٹنے لگے تو وہ تھا، اس کی بیوی تھی، گود میں ایک بچہ تھا اور بیٹی تھی۔ یہ لوٹ رہے تھے تو راستے میں گاڑی اس کی خراب ہو گئی۔ اب جو گاڑی خراب ہوئی تو اس نے جلدی سے کوشش کی، اس لیے کہ دور دور تک کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو اس نے کوشش کی کہ جلدی سے گاڑی کو ٹھیک کر دے۔ گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، حالانکہ اس کی کوششیں ناکام رہیں۔ وہ گاڑی اپنی ٹھیک انجن نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ گاڑی سٹارٹ کیوں ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، چونکہ ڈگری ٹیمپریچر مائنس میں تھا تو گاڑی کا ٹیمپریچر بھی گر رہا تھا، اس نے اپنی کوئی تیاری نہیں کی تھی، لہٰذا بچے کے پاس کمبل وغیرہ بھی نہیں تھے، چھوٹا بچہ تھا، فیملی تھی، بہت بے چین تھا۔ آخر کار اسے جب یقین ہو گیا کہ میں اپنی گاڑی اب صحیح نہیں کر پاؤں گا تو یہ آ کے سڑک پہ کھڑا ہو گیا، ہر گزرنے والی گاڑی کو اشارہ کرتا روکنے کے لیے، لیکن ساری گاڑیاں نکل جاتی، کوئی گاڑی رکنے کو تیار نہ تھی۔ کبھی دروازہ کھولتا، ٹیمپریچر دیکھتا، بہت بے چین تھا۔ کسی اثنا میں روتا ہوا آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کیا کروں، کوئی گاڑی رکنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا اچھا پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک مشورہ ہے، اگر تم اسے قبول کر لو۔ کہا کیا؟ اس نے اپنی آغوش سے بچے کو دیا، کہ اسے لے کر کے تم سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ شاہراہ پر۔ اسے سمجھ آیا کہ باہر کا ٹیمپریچر تو مائنس ہے، مگر اسے مشورہ سمجھ میں آیا، اس نے بچے کو لیا اور سڑک پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی سڑک پہ آیا، ابھی تک جو گاڑیاں نہیں رک رہی تھیں وہ ساری گاڑیاں رکنے لگیں۔ کوئی شیشی لے کے دوڑا بوٹل دودھ کی، کوئی پانی، کوئی کمبل، کوئی دوڑ کے گاڑی کا انجن صحیح کرنے لگا، سب کوششیں کرنے لگے۔ آخر کار اسے اطمینان ہو گیا، سارے لوگ مدد کو دوڑ پڑے، گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ واپس اپنے گھر چلا آیا۔ گھر پہنچتے ہی دونوں زن و شوہر نے سجدہ شکر میں سر رکھا، معبود تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، اتنی بڑی مصیبت سے ہم باہر نکل آئے، بچوں کو آرام سے سلا دیا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے
بچہ سکون سے سو جائے۔ نہیں میں نے مصائب پڑھا، آپ نے سنا ہی نہیں، اسی لیے حسین نے اصغر کو تربت میں سلا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بچہ سکون سے سو جائے۔ رونے والوں، رات ہو گئی، دیر رات گزر گئی تھی کہ اس کی بیوی کو محسوس ہوا کہ گھر کے کسی حصے سے کسی کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بے چین ہو کر کے اٹھی کہ کون ہے جو گھر میں ایسے تڑپ کے گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے۔ اس نے تلاش کیا کہ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ اس کا شوہر تھا جو گھٹ گھٹ کے رو رہا تھا۔ گئی تو دیکھا گھر کے حجرے میں تڑپ کے رو رہا ہے۔ اس نے جیسے بیوی کو آتے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، اتنا بے چین ہو گئے تم، اتنا پریشان ہو گئے؟ جاؤ دیکھو تمہارے بچے کتنے چین سے سو رہے ہیں، تمہارے بچوں کو کتنا آرام ہے، تم نے اتنی بڑی مصیبت میں تم اتنا بے چین ہو گئے۔ لوگ آئے نا مدد کے لیے، تمہارے بچے آرام سے گھر تو پہنچ گئے نا۔ اب اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا نہیں میں اس پہ نہیں رو رہا۔ کہا پھر کس پہ رو رہے ہو؟ کہا میں اپنی پریشانی پہ نہیں رو رہا۔ کہا پھر کس پہ رو تو تم اسی لیے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا کس لیے رو رہے ہو؟ چیخ کے کہتا مجھے حسین کی غربت پہ رونا آ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بچے کو لیے ہوئے لاکھوں کی فوج کے سامنے سوال کرتا رہا، میرا بچہ پیاسا بہت ہے، اسے پانی دے دو، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اپنی زندگی میں تربت میں لایا تو باہر نکال لیا، لاؤ بے شیر کا جھولا، یا زادار استقبال کو کھڑے۔ ایک غریب زہرا کیسی غربت ہے، بیٹا مارا گیا، ہائے جس کا جنازہ تو نہیں جس کا جھولا رہا ہے۔ والا نے یہ نوحہ کیا، اے زمین کربلا، تشنا لب ہے بے زباں ہے، بے خطا بچہ میرا، اے زمین کربلا، پھول سا نازک ہے یہ، دھوپ میں کمبھ لائے گا، اپنے جھولے کی طرف یہ اب کبھی نہ آئے گا، خاک پر سو جائے گا، یہ امانت ہے میری، دکھ جائے نا زخمی گلا، اے زمین کربلا، خون میں تر ہے بدن، بن گیا کرتا کفن، کس طرح لے جاؤں گھر میں، کانپتا ہے میرا تن، در پا ہے اس کی بہن، در پا ہے اس کی بہن، ماں کے ارمانوں کا لاشا خاک میں مل کر اٹھا، اے زمین کربلا۔ حسین آقا کی ننھی سی جان بے شیر علی اصغر، جس سے صغرا کو ملنے کا ارمان بہت تھا، وہ کہتی تھی اب تو میرا بھیا کونیوں چلنے لگا ہوگا، لیکن اے صغرا اصغر سے بابا کی غربت دیکھی نہ گئی، اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بابا کے ہاتھوں پہ سوال آپ کرنے گیا تھا، گردن پہ تیر لگا۔ سو گواروں بس ختم ہے آخری شبیر جس کی زیارت کے لیے آپ کھڑے ہیں، سارے تابوت آپ نے دیکھے ہیں، ہر تابوت پہ آپ روئے، آنسو بہایا،
لیکن پنجتن کی آخری فرد ہے حسین. اس گھر سے جنازے بڑی غربت میں اٹھے ہیں. بطول کا جنازہ غربت میں اٹھا. رسول خدا کا جنازہ دنیا کے سامنے تاریخ میں محفوظ ہے. علی کا جنازہ کیا قیامت ہے. زہر دیا گیا. علی جیسا عادل آقا کہ جب زخم کاری تھا، زہر سے بجھی ہوئی تلوار تھی، علی کو گھر لایا گیا. بیٹیاں مرثیہ پڑھ رہی تھیں کہ جراح نے یہ کہا کہ علی پر اس زہر کا اثر تیزی سے ہو رہا ہے. حسن کی طرف دیکھ کے آواز دی تھی اگر تھوڑے سے دودھ کا اہتمام ہو جائے تو شاید اس زہر پہ کچھ اثر ہو. بیٹیوں نے جیسے ہی سنا دودھ کا پیالہ تیار کیا. سن رہے نا، جیسے دودھ آیا علی کے سامنے، علی جیسا عادل رحم دل آقا نے دیکھا کہ قاتل سامنے کھڑا ہے، اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے ہیں. علی نے اپنے حصے کا دودھ قاتل کو دے دیا. اللہ اکبر. جس نے اپنے قاتل کو دودھ پلایا ہو، اس کا بیٹا مقتل میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. رونے والوں، قیامت تو تب آ گئی کہ جیسے یہ خبر کوفے کے یتیم بچوں تک پہنچی کہ میرے آقا کے سر پہ ضربت لگ گئی ہے. جراح نے دودھ کے لیے کہا ہے. میری طرف دیکھنا، کوفے کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لیے ہوئے دروازے علی پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ میرے حصے کا دودھ میرے محسن علی کو دے دو، میرا آقا محسن بچ جائے. لیکن علی کا جنازہ بھی کس غربت میں اٹھا. لو، حسن کا جنازہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس غریب کا جنازہ آنے والا اس کے پاس تو کفن بھی نہیں ہے، وہ مقتل میں بے کفن کھڑا ہے. بہن بے ردا کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے بھیا کیسی غربت ہے، تم بے کفن ہو، بہن بے ردا ہے. اللہ اکبر. بقی کا رخ کر کے کہتی اماں تو بھی غریب، بچے بھی غریب. سوگواروں، جسے قدم قدم پہ رلایا گیا وہ ہے حسین. غربت تو یہ ہے کہ زہرا کے لال صبح سے جب میتیں اٹھا چکا تو خیمے میں آیا. بہن سے کہا بہن اماں نے وہ لباس جو تیار کیا تھا. زینب نے رو کے کہا بھیا یہ کیوں نہیں کہتے کہ کفن دے دو. سوگواروں، بہن تڑپ کے رہ گئی. تاریخ کہتی 15 یا 16 بہنیں ہیں امام کی جو 7 کربلا آئی ہیں، سب لپٹ جاتی تھیں. بہنوں نے آواز دی آقا میرے ماں جائے، اگر اجازت ہو تو ہم 2 رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بیچ سے گزر جاؤ. بہنیں 2 رویا کھڑی ہو گئیں. غریب جو صبح سے میتیں اٹھا رہا تھا وہ آخری رخصت کے لیے تھا. سر سے امامہ اتارا، اپنے ہاتھوں پہ لیا. بہنوں سے رخصت ہو رہا تھا. اماں کی کنیز فضہ تم پہ سلام. بہن زینب یہ رانڈوں کا قافلہ تمہارے حوالے ہے، بیواؤں کا قافلہ تمہارے حوالے ہے. اللہ اکبر. اماں کی کنیز فضہ تم پہ سلام. حسین ایک ایک کو سلام کرتے جا رہے ہیں. رخصت ہو رہے ہیں. بیبیاں تڑپ رہی ہیں. یہ آخری زیارت ہے. اب میرا مولا نیزے پہ دور دور ہوگا، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، قافلہ سفر کے لیے چلے گا. اسی اثنا میں زہرا کا لال خیمے سے باہر آیا. اپنی تنہائی کا مرثیہ پڑھ رہا تھا کہ ایک اثنا میں قیامت تو تب آ گئی کہ جب اپنے ذوالجناح سے کہا، اپنے رہوار سے، اے رہوار تو میرا وفادار ہے، تو میرے ساتھ بھوکا اور پیاسا ہے، آخری زحمت ہے، بس آخری زحمت مجھے مقتل تک پہنچا دے. اس نے اپنے زبانے، میری طرف دیکھیے گا، زبانے بے زبانی میں پوچھا اے میرے شہ سوار اتنا بتا دو چلنا کدھر ہے. حسین نے پوچھا کیا ہوا، کدھر جانا ہے. کہا نشیب کی طرف تو نہیں جانا. حسین نے پوچھا تجھے نشیب کیسے پتا. کہ کیا بتاؤں، 9 محرم کی رات تھی. ایک پردہ پوش بی بی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہتی تھی میرا بیٹا اکیلا رہے گا، غریب ہو جائے گا، زخموں سے چور ہوگا، میں دامن پھیلائے بیٹھی ہوں گی، میرے بچے کو میری آغوش میں دے دینا. ہائے کیسی قیامت. ابھی حسین چل نہیں چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ رہوار قدم نہیں بڑھاتا تھا. پوچھا کیا ہوا. کہ مولا ذرا دیکھو تو تمہاری 4 سال کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے.
حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کیا کا سکینہ بس یہ آخری رخصت ہے بی بی، ترتیب بدل گئی، میرے ساتھ میرا اصغر رہے گا، تم اماں رباب کے ساتھ رہنا۔ اب جو حسین چلنے لگے تو بی بی ننھی سی 4 برس کی بچی خیمے کے در پہ بیٹھ گئی، مقتل کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ حسین پیاسا ہے، نرغ عادہ میں گرا ہے، بچی در خیمہ پہ بیٹھی ہے، کہہ رہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ لو آ گیا ذوالجنا، باگیں کٹی ہوئی، پیشانی پہ خون ہے، ٹھہر جاؤ ذوالجنا آ رہا ہے۔ آیا ہے ذوالجنا، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا، سر خاک پہ پٹک کے پکارا وہ راہوار، ارے سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، کٹتا ہے وہ گلو شہنشاہ نامدار، ارے زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیمے میں جا لوٹنے کو فوج آتی ہے۔ مارا گیا حسین، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، خیموں سے بیبیاں دوڑی، اے سجاد زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے، یہ سیاہ اندھیاں چل رہی ہیں۔ اب جو آواز بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ تو کیا دیکھا، پسے گردن زہرا کا لال ذبح کیا جا چکا تھا، بی بی کا انتظار رہ گیا، لو آ گیا غریب زہرا کا جنازہ، یہ بے زبان خبر لایا ہے، واہ غربتا واہ حسینہ واہ مظلومہ، حسین شہید ہو گیا، اسے لوٹ لیا جسے بطول نے چکیاں پیس کے تمہاری لاش پہ زغرا میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے، کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین سینا پہ سر ہے تنے پاش ہے تیرا گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین بطول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی، ملک نے جھولا جھولایا میرے حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے تو اٹھ کے دلاسا